الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، عزیز طلبہ اور طالبات، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بر صغیر پاک و ہند میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت مطہرہ کے حوالے سے جو کام کیا گیا، جو خدمات سر انجام دی گئیں، تو اس کے حوالے سے کچھ تفصیل رکھی تھی اور ساتھ یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت مطہرہ کے حوالے سے بہت بڑا کام، گراں قدر کام، نمایاں کام وہ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے اپنے اس بہترین کام، عظیم کام اور وقی کام کے حوالے سے خود سیرت النبی کے مقدمے میں بھی انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ ان کے اس کام کا منہج کیا ہے، اور اس کے لیے جو تعارفی مباحث ہیں تو اس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ آج بھی ہم اس پر بالاختصار بات کریں گے، اور پھر دیگر اہل علم نے سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کو جو اہمیت دی ہے اور جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، جو اس کو بیان کیا ہے، تو اس کو انشاءاللہ واضح کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نگاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات، آپ کی سیرت و سنت، آپ کی حیات طیبہ، سیرت نگاری کی آخر ضرورت کیا ہے؟ سیرت نگاری کیوں ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کو پڑھنے، پڑھانے، اس کو لکھنے، لکھوانے کی اتنی اہمیت، اس کی آخر وجوہات کیا ہیں؟ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے سیرت النبی کے مقدمے میں بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیاں جو ہیں وہ محفوظ طریقے سے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ ان کی زندگیوں کے حوالے سے مستند اور معتمد اور محقق معلومات جو ہیں وہ ہمارے پاس، اس کا اگر سب سے بڑا کوئی سورس ہے، سب سے بڑا کوئی ذریعہ ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی 33 سال کی زندگی، اور اس کے بعد ان کے لیے رفع سماوی ہوا، آسمانوں کی طرف انہیں اٹھا لیا گیا، اور پھر انشاءاللہ نزول عیسیٰ ابن مریم انشاءاللہ ہوگا کہ وہ قیامت سے پہلے وہ تشریف لائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک امتی کی حیثیت سے وہ وقت گزاریں گے اور یہاں فیصلے کریں گے، جہاد اور قتال کریں گے، اور اس امت میں ان کی شادی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، اور ان کی رحلت ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے میں ان کی تدفین ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی، 33 سال کی زندگی جو اس دنیا میں تھی، اس میں سے جو معلوم تاریخ ہے وہ صرف 3 سال کے حالات اور واقعات ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اور ان کے حالات کے بارے میں اور ان کی حیات طیبہ کے بارے میں جو ہمارے پاس معلوم ذرائع ہیں اور جو مستند اور معتمد تاریخ ہیں، تو اس کا بڑا ذریعہ جو ہے وہ تورات ہے، اور تورات وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کا نسخہ جو عالم وجود میں لایا گیا اور جو باقاعدہ مدون کیا گیا، جمع کیا گیا جس کو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 300 سال بعد 300 سال بعد جا کر اسے جمع کیا گیا، اسے کمپائل کیا گیا۔ فارس کے
مختلف حکمران اور مختلف مصلحین کے جو گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کے حوالے سے جو سب سے مستند تاریخ ہے تو وہ شاہ نامے ہیں، کہ شاہ ناموں میں ان کی زندگی منظوم انداز میں اس کو ذکر کیا گیا اور اس کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح ہندوستان کی ایک بڑی قدیم تاریخ ہے۔ ہندوستان میں بھی یہاں ہمیں ماضی کے اوراق میں بڑی بڑی شخصیات ہمیں گم نظر آتی ہیں، اور ان کی زندگی کے حالات اور واقعات جو ہیں وہ حالات اور واقعات کے گرد و غبار کے نیچے جو ہے وہ سب چیزیں دب گئی ہیں۔ مرور زمانہ کے نتیجے میں اب اس کا کوئی معتمد اور مستند اور کوئی محقق ذریعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے وہ نظر نہیں آتا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات زندگی اور ان کے جو ان کی سوانح ہیں، تو اس کے حوالے سے جو اخفاء ہے یا جو ایک وقت تک محدود ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے حوالے سے کوئی مستند چیز موجود نہیں ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے کئی حکمتیں کار فرما ہیں، اور اس میں شاید ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ پچھلی تمام شریعتیں اور پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام وہ ایک مخصوص وقت کے لیے تھے، وہ ایک محدود زمانے کے لیے تھے، اور وہ بعض مخصوص اوامر کا حکم دینے کے لیے اور بعض مخصوص نواہی سے روکنے کے لیے ان کی بعثت کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ کسی خاص وقت کے لیے اور کسی خاص زمانے کے لیے اور ایک محدود وقت کے لیے نہیں ہے، وہ بعض مخصوص اوامر کے حکم کے لیے اور بعض مخصوص نواہی سے روکنے کے لیے، گناہوں سے اجتناب اور معصیت سے بچنے کے لیے بعض مخصوص احکام کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ایک پورا نظام ہے، اس میں اوامر کا کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کا ایک بھرپور سلسلہ ہے، اور ان میں نواہی کا کہ جن کاموں سے روکا گیا تو اس کا ایک بھرپور سلسلہ موجود ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور آپ کے مغازی تو مجموعی طور پر ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہمیں بڑی جامعیت اور بہت زیادہ وسعت اور بڑی گہرائی اور گہرائی نظر آتی ہے، اور یہ قدرت کی طرف سے اشارہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ ابدی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وقتی نہیں ہیں، محدود وقت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مطہرہ، اس کی حفاظت کا اللہ رب العالمین نے ایک غیبی انتظام کیا، اور آپ کی زندگی اور آپ کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی حالات و واقعات ہیں، جتنے بھی افراد ہیں، تو ان سب کی زندگیوں کو محفوظ کر دیا گیا، اس لیے کہ قدرت کی طرف سے جو روشنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ڈالی گئی تاکہ اخفاء نہ ہو، تاکہ اس میں کوئی پوشیدگی نہ ہو، اس میں کوئی ابہام نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روشنی نے اپنے ماحول کو، اپنے گرد و پیش کو، سب چیزوں کو اس نے منور کر دیا اور سب چیزوں کو اس نے نمایاں کر دیا۔ سیرت، میں نے پہلے یہ بات ذکر کی تھی کہ سیرت کا لفظ جو ہے وہ پہلے مغازی مترادف کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اور مغازی ہی کے ضمن میں سیرت کی مختلف چیزیں بھی آتی تھیں۔ اب سیرت جو ہے وہ ایک بائیوگرافی کی صورت اس نے اختیار کر لی ہے، اور اس کی اپنی علمی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اگر سامنے نہ ہو تو ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے، ہم قرآن کریم کے شان نزول کو ٹھیک طریقہ سے نہیں جان سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں احکام نازل کیے، تو قرآن کس پر نازل کیا؟ صاحب قرآن پر نازل کیا، اور ان احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کا حکم دیا، اور اس کے لیے ایک بھرپور نظام اللہ رب العالمین نے وضع کیا۔ اسی طرح علم الکلام کی حیثیت سے بھی سیرت کی اپنی ایک ضرورت ہے، اور جب ہم مغربی مفکرین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جو مغربی مفکرین تھے اور جو ان کے تھنکرز تھے، جو ان کے بڑے فلاسفرز تھے، انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مختلف حوالوں سے بیان کیا۔
اہل مغرب کے ہاں ایک طبقہ تو وہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کے تیر برساتا تھا، کہ جو آپ کی خانگی زندگی کو ہدف اور تنقید کا نشانہ بناتا تھا، اور یہ مستشرقین کا معاملہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ اور آپ کی حیات طیبہ کے حوالے سے مختلف الزامات اور مختلف طرح کا پروپیگنڈا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کرتے تھے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں بعض معتدل اہل علم مغرب کے ملتے ہیں کہ جنہوں نے نسبتاً اعتدال سے کام لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کے کردار کی عظمت کو انہوں نے ضرور بیان کیا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی، اور یہ بات بڑی بہترین ہے کہ ان مغربی مفکرین نے اور ان فلاسفرز نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر جو کچھ لکھا اور آپ کی سیرت پر جو انہوں نے لکھا، تو اس میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کم پیش کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ معائب کو انہوں نے پیش کیا کہ جو عیب ہے نہیں، جو عیب سوچنے والے کے اپنے دل و دماغ میں ہیں، لکھنے والے کے اپنے دل و دماغ میں ہیں، تو اور تجزیہ کرنے والے کے اندر خود یہ بیماری اور یہ مرض اور یہ عیب موجود ہیں، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معائب کو نمایاں کیا۔ تو یہ زہر آلود معلومات ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کی اعلیٰ و رفع شان کو تسلیم نہ کرتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات کو خود اپنے حالات و واقعات پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ یہاں یہ ایک بات کرنا بڑی ضروری ہے کہ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کا جو منہج تھا، اس منہج کی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے حدیث اور سیرت میں فرق کیا، کہ حدیث اور سیرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عموماً جو احادیث مبارکہ ہیں تو ان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کے لیے جرح اور تعدیل کا ایک پورا علم وجود میں آیا، راویوں کی چھان پھٹک کی گئی۔ ہاں، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ وہی لوگ کہ جو احادیث کے حوالے سے اتنے محتاط تھے کہ جب وہ سیرت کی طرف آئے اور سیرت کے حوالے سے انہوں نے کچھ لکھا تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہاں انہوں نے رطب و یابس کو جمع کر دیا، کہ وہاں انہوں نے بغیر سند کے اور سند کے، مستند اور غیر مستند، معتمد اور غیر معتمد، ہر طرح کی روایات کو انہوں نے کیا، انہوں نے جمع کر دیا۔ حافظ زین الدین عراقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الطَّالِبُ أَنَّ السِّيَرَ تَجْمَعُ مَا قَدْ صَحَّ وَمَا قَدْ أَنْكَرَ، کہ طالب علم کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ سیرت کا جو علم ہے اور سیرت کا جو موضوع ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں صحیح ہیں، جو چیزیں صحیح سند کے ساتھ ہیں تو وہ بھی جمع ہو جاتی ہیں، اور جو چیزیں منکر ہیں کہ جو بغیر کسی اچھی سند کے، صحیح سند کے اور مستند نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی سیرت میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کا رجحان اور ان کا نقطہ نظر اس سے بالکل الگ تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو کڑی شرائط ہم حدیث کے حوالے سے لگاتے ہیں، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بھی وہی کڑی شرائط لگانی چاہیے، اور اگر کہیں اس کی زد میں پورا واقعہ نہ آتا ہو تو واقعے کے جتنے اجزاء ثابت ہیں صحیح سند کے ساتھ تو اتنے ہمیں مان لینی چاہیے، اور باقی جس کی صحیح سند ہمیں نہیں ملی تو اس کو ہمیں ساقط کر دینا چاہیے۔ فن سیرت کی ابتدا اور اس حوالے سے تحریری سرمایہ، علامہ بلازری رحمہ اللہ نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو تھے وہ 17 افراد تھے قریش میں کہ جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ مسلمانوں کی، اہل ایمان کی آپ نے فہرستیں تیار کروائیں، تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے کہ 1500 سے زائد تعداد تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، مسلمانوں کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد خطوط، آپ نے متعدد معاہدے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی مختلف باتیں کہ جو آپ نے لکھوائی ہوئی تھی اور جو ایک تحریری ذخیرے کی صورت میں موجود تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ہمیں یہ مختلف چیزیں ملتی ہیں، اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس حوالے سے بڑی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان معاہدوں کو اور اس مخصوص وقت کے حالات اور واقعات کو انہوں نے جمع کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات جو ہیں وہ سیرت کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک بہت بڑی خدمت اور ایک بہت بڑا نمایاں کام ہے کہ جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں کیا تھا کہ مغازی پر خصوصی توجہ دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، آپ کے مغازی، ان کو احسن انداز میں جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہی کے دور میں مشہور امام محمد ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی خدمات ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے سیرت پر، مغازی پر انہوں نے پہلی کتاب لکھی، اور پھر بعد میں امام زہری رحمہ اللہ کے جو تلامذہ تھے حضرت موسیٰ بن عقبہ اور دیگر اہل علم، تو انہوں نے سیرت کے حوالے سے بڑی گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ محمد بن اسحاق بن یسار کو مغازی کا امام کہا جاتا ہے۔ محمد بن اسحاق بن یسار بہت بڑا نام ہے، اور یہ تابعی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد بڑا نام ہمیں ملتا ہے عبد الملک ابن ہشام۔ عبد الملک ابن ہشام، سیرت ابن ہشام کے جن کی کتاب ہے۔ اسی طرح محمد بن اسحاق بن یسار کی جو کتاب تھی، اس کتاب پر جو کام کیا گیا، ابن ہشام نے اس پر کام کیا، اور ابن ہشام نے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کتاب لکھی۔ اسی طرح ہمیں اپنی تاریخ میں یہ بات نظر آتی ہے کہ واقدی جو ہیں، ابو عمر واقدی، وہ اہل علم کے ہاں مستند نہیں رہے۔ ان کی اگرچہ روایات موجود ہیں اور بکثرت روایات موجود ہیں، لیکن انہیں بہت زیادہ مستند جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ ہاں، ان کے شاگردوں میں ابن سعد کا بہت بڑا نام ہے، اور ابن سعد کی بڑی خدمات ہیں۔ وہ شاگرد ہیں حضرت واقدی کے، اور طبقات کے نام سے جو ان کی کتاب ہے، طبقات ابن سعد، 12 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اور اس میں روات کے حالات زندگی کو محفوظ کیا گیا۔ تو واقدی خود زیادہ معتبر نہیں ہے، البتہ ان کے تلامذہ، ان کے شاگرد وہ معتبر ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام طبری رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم نے بھی سیرت کے حوالے سے اپنی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ سیرت النبی میں علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے بالکل آغاز میں مقدمے میں فہرست دی ہے، یعنی جن متقدمین اہل علم نے سیرت کے حوالے سے اپنا بڑا بنیادی کردار ادا کیا، تو ان سب کی فہرست جو ہے وہ جمع کی علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے، اور اپنی کتاب کے مقدمے میں، سیرت النبی کے مقدمے میں انہوں نے اس کو شامل کیا۔ ہمارے ہاں علم الحدیث کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو 2 بڑے بنیادی دائرے ہیں، ایک ہے فن روایت کا اور دوسرا ہے فن درایت کا۔ فن روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات منقول ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کی صحبت سے فیض حاصل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات لیں، آپ کی سیرت مطہرہ کو دیکھا اور اس کو بیان کیا۔ اور روایت میں یہ ہے کہ راویوں کے حالات زندگی بھی محفوظ کیے گئے، اسماء اور رجال کا پورا ایک علم وجود میں آیا، جرح اور تعدیل کا پورا ایک بہترین علم وجود میں آیا کہ جس کی مثال اور جس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتے۔ اور ہمیں جرح اور تعدیل کے حوالے سے، اسماء اور رجال کے حوالے سے، اس کی قرآنی اساس میں قرآن کریم کی یہ آیت نظر آتی ہے کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں نازل کی، اور اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ جب تم نے یہ بات سنی تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ تم کہہ دیتے کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی بات کرنا زیب نہیں دیتا، اور ہم اس حوالے سے کوئی بات کر نہیں سکتے، یعنی یہ محال ہے، ہم اس کے حوالے سے اپنی
زبان آلودہ نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں اور ان کے حوالے سے اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ عائد کیے جائیں۔ تو اسی لیے اہل علم نے، محدثین نے اصول روایت ذکر کیے کہ روایت کب متصل شمار ہوگی، کہاں جا کے وہ منقطع شمار ہوگی، غیر متصل شمار ہوگی، اور عدالت کی کیا کیا صورتیں کہ کسی شخص کو ہم عادل کہیں، اور ضبط کی کیا کیا صورتیں کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ یہ راوی جو ہے وہ ضابط ہے اور یہ مستند ہے اور یہ معتمد ہے۔ اسی طرح روایت کے ساتھ ساتھ درایت کا ایک پورا کنسپٹ موجود ہے کہ جس میں کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں باہم تعارض کی صورت بھی نہ ہو، اور عقل سلیم کی مدد اور عقل سلیم کی نصرت اور معیت جو ہے وہ بھی کیا ہو، وہ بھی شامل ہو۔ تو روایت کے اصول اور موضوعی روایت کے حوالے سے اس کے کیا اصول ہیں وہ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیے ہیں، اور موضوع حدیثوں کی شناخت کیسے ہوگی کہ کون سی حدیث موضوعی ہے، کون سی من گھڑت ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے مقدمے میں ابتدائی طور پر ان تمام چیزوں کو ذکر کیا، اور بعد میں اپنی کتاب میں انہوں نے پوری طرح اس کا محاکمہ بھی کیا اور اس کو بیان بھی کیا ہے۔ مغربی مفکرین نے اور مستشرقین نے اس حوالے سے جو کچھ کیا ہے، ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں اس کو انشاءاللہ واضح کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔